السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ 5 ماہ سے معطل قرض پروگرام دوبارہ بحال کرنے کی امیدیں اس وقت مان پڑ گئیں جب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ بیرونی ادائیگیاں ممکن بنانے کے لیے ابھی پاکستان کو مزید یقین دہانیاں حاصل کرنا ہوں گی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف ناتھن پورٹر نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ پروگرام کی بحالی کی راہ ہموار کرنے کے لیے آئی ایم ایف جلد از جلد مزید ضروری فائنانسنگ کی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ سے پروگرام کی بحالی رکی ہوئی ہے۔ دوسری طرف غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی انتہائی کم سطح اور ان میں اضافہ نہ ہونے کے نتیجے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، اور حکومت نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر اس سے ملک میں پہلے سے ہی بلند ترین افراط زر میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر الیکشن کا مذاق بھی ختم کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کرے گی تو پھر دوسرے ادارے بھی ان کی حدود میں مداخلت کریں گے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں پرویز اشرف نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور اگر قدغن لگا دی جائے تو صرف وہی قانون سازی ہوگی جو سپریم کورٹ کہے گی۔ ان کے بقول پھر پارلیمنٹ کی آئینی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ ان کے بقول پارلیمان کو سرنگوں کرنے کا یہ رویہ بہت خطرناک ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئر کو پولیس نے مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں تحویل میں لے لیا ہے۔ داسو پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ چند روز قبل اس وقت پیش آیا جب چینی انجینئر نے مزدوروں کے کام کی سست رفتاری پر اعتراض کیا، جس کے جواب میں مزدوروں نے نماز کے وقفے کی بات کی۔ پولیس اہلکار کے مطابق مزدوروں اور چینی انجینئر کے درمیان تکرار لفظی جنگ میں تبدیل ہو گئی اور یوں مزدوروں نے سائٹ پر کام روک دیا، جس کے بعد انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے چینی انجینئر پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور شاہراہ قراقرم کو بلاک کر دیا۔ یہ احتجاج اس وقت ختم ہوا جب احتجاج کرنے والوں کو چینی انجینئر کو پولیس تحویل میں لینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی غیر ملکی کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ اپر کوہستان کے مختلف علاقوں اور گلگت بلتستان کے دیامر بھاشا میں کئی چینی باشندے پانی جمع کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کی تعمیر پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ رواں ہفتے افغانستان میں پاکستانی سفیر کی دوبارہ تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے 4 ماہ قبل کابل میں قاتلانہ حملے کے بعد اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ حکومت پاکستان کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی سفیر عید الفطر سے قبل کابل روانہ ہو جائیں گے۔ کابل میں سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور طالبان حکومت میں ان کے ہم منصب امیر خان متقی کے درمیان فون کال کے بعد کیا گیا ہے۔
دونوں جانب سے اس فون کال کے بارے میں بیانات ہفتے کے روز جاری کیے گئے تھے، لیکن سرکاری طور پر پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی کی کابل روانگی سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے حالیہ انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی شخص یا ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی کے ایجنٹ ہیں۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ وہ صرف پاکستان کے بحران پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے، جو بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آصف زرداری نے نجی نشریاتی ادارے جیو نیوز سے انٹرویو میں کہا تھا کہ زلمے خلیلزاد تنخواہ دار آدمی ہیں، کسی لابنگ فرم نے ان کی خدمات حاصل کی ہوں گی، اسی لیے وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کے بیان کے جواب میں زلمے خلیلزاد نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اس صورتحال میں تجویز دی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آصف زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو فوقیت دینی چاہیے تاکہ ایسی تباہی کو روکا جا سکے جو 22 کروڑ افراد کے لیے نقصان دہ ہو۔ مالی قلت کی وجہ سے افغانستان کو گزشتہ 25 سالوں میں قحط کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ اتوار کے روز اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطہ دفتر اوچا نے ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 25 سالوں میں قحط کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ فنڈز کی بے انتہا کمی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ جب تک فوری امداد نہ مل جائے، افغانستان کو ایک بڑی انسانی تباہی کا سامنا ہے۔ تقریباً 20 ملین افراد شدید بھوک کا شکار ہیں اور 6 ملین قحط سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں ہفتے کی رات پولیس حراست میں اور ہتکڑی میں سابق رکن پارلیمان عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے وحشیانہ قتل کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جس وقت انہیں ہلاک کیا گیا وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ وہاں بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے اور کیمروں کی نگاہیں ان پر لگی ہوئی تھیں۔ عتیق احمد کو احمد آباد کی سابرمتی جیل سے اور اشرف کو اتر پردیش کی بریلی جیل سے الہ آباد لایا گیا تھا۔ عدالت نے قتل کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے انہیں 5 روز کے لیے پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ انہیں طبی معائنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ہسپتال کے احاطے ہی میں یہ واردات ہوئی۔ حملہ آور 3 تھے جنہیں فوراً پکڑ لیا گیا۔ واردات کی جانچ کے لیے 3 رکنی عدالتی کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ پوری ریاست میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ الہ آباد میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں اور پولیس کا فلیگ مارچ جاری ہے۔ اس قتل کے خلاف حزب اختلاف انسانی حقوق کے کارکنوں اور ماہرین قانون کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عتیق احمد کا مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے۔ وہ مافیا ڈان، گینگ لیڈر اور ہسٹری شیٹر مانے جاتے تھے۔ ان کے خلاف قتل، اقدام قتل، اغوا، فراڈ، دھمکی اور زمینوں پر قبضے کے الزام میں 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ وہ 4 بار رکن اسمبلی اور 1 بار رکن پارلیمان بھی رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست الاباما کے چھوٹے سے قصبے ریڈویل میں سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ہفتے کی شب 10:30 بجے پیش آیا۔ تاہم حکام نے اتوار کو واقعے سے متعلق نیوز کانفرنس کے دوران بھی واقعے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ حکام کے مطابق کمیونٹی کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے سالگرہ کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی گرفتاری یا اس کی ہلاکت سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ شمالی شام میں پیر کو ایک ہیلی کاپٹر حملے میں ممکنہ طور پر داعش کا ایک سینئر رہنما ہلاک ہو گیا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک بیان میں عسکریت پسند کی شناخت نہیں کی گئی اور نہ ہی چھاپے کی جگہ کا تعین کیا گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ 2 دیگر افراد مارے گئے ہیں۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ چھاپے کے دوران کوئی امریکی فوجی زخمی نہیں ہوا اور اندازہ ہے کہ کوئی شہری زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ یہ کارروائی شام میں داعش کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی تازہ ترین کارروائی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں سینٹ کام نے کہا تھا کہ امریکی افواج نے مشرقی شام میں داعش کے ایک کارکن کو پکڑ لیا ہے اور ایک فضائی حملے میں گروپ کے ایک سینئر رہنما کو ہلاک کر دیا ہے۔ 7 ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ نے پیر کے روز یوکرین کی ایک بار پھر بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ روس کے خلاف پابندیوں کو مکمل ہم آہنگی اور شدت کے ساتھ نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سمیت کینیڈا، اٹلی، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ جاپان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق جاپان میں ہونے والی میٹنگ میں G7 وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ روس کو یوکرین سے فوری اور غیر مشروط طور پر تمام افواج اور ساز و سامان واپس نکال لینا چاہیے۔ جاپانی وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا نے اجلاس میں، جس میں توجہ کا مرکز یوکرین میں روس کی جنگ تھی، کہا کہ روس کے خلاف متحد ہو کر پابندیوں کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اس اعلان کے حوالے سے کہ روس بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تعینات کرے گا، پیر کو G7 وزراء کے بیان میں کہا گیا کہ روس کی غیر ذمہ دارانہ جوہری بیان بازی ناقابل قبول ہے اور ایسے کسی بھی اقدام کی مذمت کی جائے گی۔ روس کسی زمانے میں G8 کا حصہ تھا، لیکن سن 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے الحاق کے بعد اسے گروپ سے نکال دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ چین کو بھی اس کارروائی میں شامل رکھنے پر اتحاد پایا گیا اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا کہ چین اس وعدے پر قائم رہے کہ اس کا اس جنگ میں روس کو ہتھیار فراہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری خبروں میں سلویکیا نے 13 MiG-29 لڑاکا طیاروں میں سے آخری طیارے یوکرین کے حوالے کر دیے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بارودی سرنگوں سے شہریوں کو درپیش خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے، خاص طور پر کاشتکاری کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جب تک یوکرین میں روس کی جنگ جاری رہے گی، روس اور بیلاروس کو ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چینی وزیر دفاع کے ماسکو کے دورے کے موقع پر چین کے ساتھ فوجی اور دیگر تعلقات کو سراہا ہے۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان اقتدار کے لیے جاری جنگ میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان جھڑپوں میں 600 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ سوڈان میں سن 2021 سے فوجی جنرل برسر اقتدار ہیں، تاہم گزشتہ ہفتے سے 2 بڑے عسکری دھڑوں کے سربراہوں میں اقتدار سول حکمرانوں کے سپرد کرنے پر ہونے والا تنازعہ اب خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سوڈان میں جاری جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین پر حملے فوری طور پر روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔